جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا، اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے، اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا، جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی۔ تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ بینچ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر، نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹ دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے، تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا، اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے۔ سو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا، اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے